سینٹرل حکومت کی طرف سے امید پورٹل کا آغاز کیا گیا ہے۔ پہلے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ ذرا توقف کریں، سپریم کورٹ میں مقدمہ چلا، پھر وہاں سے فیصلہ آنے کے بعد بزرگوں نے مل بیٹھ کر وکیلوں سے مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ لیا کہ وقف کی جو جائیداد ہیں ان کو امید پورٹل میں داخل کر دیں۔ وقف کی جو جائیداد ہے، وقف کی گزٹ ہے اور گزٹ میں وہ جائیدادیں لکھی گئی ہیں، تو میں مسجد کی تمام کمیٹیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، جب بزرگوں نے اکابرین نے ہم سے کہا کہ یہ کام کریں تو ان کے کہنے پر ہم سب آپ سے گزارش کرنے جا رہے ہیں کہ آپ مسجد اگر وقف بورڈ میں رجسٹر ہے، یہ بات ذرا سمجھ لیں، وقف بورڈ میں اگر رجسٹر ہے تو ان جائیداد ہی کو وقف پورٹل میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا مدرسہ یا آپ کی مسجد یا آپ کی خانقاہ یا آپ کے یہ دوسرے جو ادارے ہیں یہ ٹرسٹ کے انڈر میں ہیں، یہ وقف کے اندر رجسٹر نہیں ہے، تو ان جائیداد کو وقف پورٹل امید میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ بعض احباب یہ سمجھ جاتے ہیں کہ تمام مل کر امید پورٹل میں ڈال دیں۔ یہ ٹرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک الگ ایک باڈی بنائے ہیں، اس باڈی کے تحت میں آپ مدرسہ چلا رہے ہیں، اس باڈی کے تحت میں آپ مسجد چلا رہے ہیں، خانقاہ چلا رہے ہیں، یا کوئی دوسری اس طرح کی سرگرمیاں آپ انجام دے رہے ہیں، تو وہ جائیداد وقف کی جائیداد نہیں کہلائے گی، تو بلکہ وہ ٹرسٹ کے اندر میں رہنے والی جائیداد کہلائیں گی۔ تو اس وجہ سے ان کو اس امید کے پورٹل میں ڈالنے کی، داخل کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، گزٹ میں آپ کی جائیدادیں درج ہیں اور آپ کے پاس پیپرز نہیں ہیں، تو اس کے لیے بھی وقف میں بیٹھنے والے احباب اس کے لیے مدد کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، چونکہ مسجد کی کمیٹی مطلب یہ نہیں ہے کہ میں صدر بن کے بیٹھ جاؤں، میں سیکریٹری بن کے بیٹھ جاؤں، میں ٹرسٹی بن کے بیٹھ جاؤں، یہ نہیں، بلکہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان تمام کاغذات کو صحیح طریقے سے رکھ لیں، کر لیں، اس کے بعد یہ امید پورٹل میں داخل کرنے کی کوشش کریں۔ دسمبر کی 5 تاریخ کو آخری تاریخ ذکر کی گئی ہے، اور ہمارے وکیل حضرات ماشاءاللہ سپریم کورٹ میں ایک عرضی داخل کیے ہیں کہ اس کی میعاد میں اضافہ کریں، زیادہ کریں، 6 ماہ 1 سال کی مدت، اس لیے کہ وقف کی جائیداد بہت زیادہ ہے، تو ان ساری جائیداد کو اتنے مختصر سے وقت میں وقف پورٹل میں ڈالنا یہ مشکل نظر آ رہا ہے، اس وجہ سے اس کی میعاد میں اضافہ کریں، اس طرح کی گزارش بھی کی گئی ہے، تو اس پر بھی ہمارے وکیل احباب کام کر رہے ہیں، اللہ ان سب کو جزائے خیر دے۔ اب یہ جو ہمارے سامنے تقاضا آیا ہے، اس تقاضے کو جیسا ہم پورا کر سکتے ہیں اس کو پورا کریں، جن جن کی بھی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کو انجام دیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اس لیے کہ بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے، ہمارا بھروسہ کسی پہ نہیں ہے۔ ہم ڈرتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور ہم جھکتے ہیں تو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ کے علاوہ یہ ہمارا سر کسی کے سامنے جھکے گا نہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہم ڈرتے نہیں، جیسے قرآن نے بھی فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، ڈرنا ہو تو صرف اور صرف اللہ سے ڈریں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو کام ہے اس کو کرنے کے لیے جب ہمارے بڑوں نے ہم سے گزارش کی ہے تو پورے شوق جذبے کے ساتھ اس کو انجام دیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہمارے ان تمام نوجوانوں کی جو محنتیں ہو رہی ہیں ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔